یہ جو کہہ رہے ہیں ڈاکٹر زہر کے انجیکشن دے دے کے مار رہے ہیں, فضول بات ہے انتہائی. کوئی اسپتالوں میں کوئی زہر کے انجیکشن نہیں دے رہا. کسی کو کورونا ہو جائے نا, اس کو اگر آکسیجن کی ضرورت ہے فوراً ہاسپٹل لے کے جائیں اس کو. ایسی میتیں ہمارے علم میں آ گئی ہیں کہ وہ اس کو ہاسپٹل نہیں لے کے جا رہے کہ وہاں تو کورونا کے کیس بنا کے ڈال دیں گے, اور گھر میں بیچارے کو مار دیا انہوں نے. تو اتنا نہیں پروپیگنڈے کا شکار ہوا کریں. سارے ڈاکٹر انسان ہیں بھائی, ٹھیک ہے, اتنی گڑبڑ کرتے ہیں کہ یہاں سے نہیں وہاں سے دوا لینا, 50 روپے ان کو وہاں سے کمیشن مل رہا ہوتا ہے, لیکن اتنی ابھی برائی نہیں آئی ہے کہ ٹیکے لگا لگا کے. یہ تو قصائی یہ کام نہیں کرتا میرے بھائی, ڈاکٹر کیوں کرے گا, تو پڑھا لکھا ہے وہ. تو اس لیے یہ فیس بک اور واٹس ایپ کے پروپیگنڈے سے اپنے آپ کو بچائیں. مریض ہے اس کو ہاسپٹل لے کے جائیں, اس کو آکسیجن چاہیے ہوتی ہے اس کو, جب ایسی کنڈیشن ہو شروع میں نہ لے کے جائیں بلا وجہ ہاسپٹل کے. ابھی تو بڑے معاملات, کیونکہ وبا پھیلی ہوئی ہے وغیرہ وغیرہ, بھی زیادہ نہیں آؤں گا, بس ایک چھوٹی سے درمیان میں چٹکلا آ گیا تھا. یہ ٹیکے لگانا کی بات ہے نا, وہ ٹیکہ لگ کے ریئیکشن سے مر جائے تو ایک الگ بات ہے. قاری عبد الرحمن بھائی کورونا میں مبتلا ہیں, ان کے لیے دعا کریں, اللہ تعالیٰ شفا عطا فرمائے. ہمارے اپنے ایک شاگرد ہیں جامعۃ الرشید کے, جوان لڑکے بالکل, ان کو کورونا ہو گیا, بالکل سانس اکھڑ رہی ہے ان کی, انہوں نے اپنی ویڈیو بنا کے بھیجی. بہت نیک ہیں, اللہ دعا کریں, بالکل ینگ ہیں, دعا کریں اللہ تعالیٰ ان کو بھی شفا عطا فرمائے. اور میرے اپنے قریبی ریلیٹیوز کا اس مہینے جتنی موتیں ہوئی ہیں, طبعی موتیں, میں نے اپنی زندگی میں اتنی نہیں دیکھی. تو بہت زیادہ موت کا سیزن چل رہا ہے اصل. اطلاع آتی ہے آج فلاں کا انتقال ہو گیا, اس کے ماموں کا انتقال ہو گیا, پھر دن میں اس کے چاچا کا بھی انتقال ہو گیا. ہمارے اپنے سسرال میں ایک جوان لڑکی کا انتقال ہوا, پھر ان کے نانا کا انتقال ہو گیا. اور بس وہ خبریں, اب ڈرانے کے لیے نہیں یہ باتیں میں کر رہا, آپ کو احتیاط کے لیے کہہ رہا ہوں. احتیاط کر لو تھوڑا سا, کیا کر لو بھائی, احتیاط کر. اچھا ایک بات ہے, لوگ کہتے ہیں کورونا سے تھوڑی مر رہے ہیں. دیکھو جس کو کورونا ہوتا ہے نا, ضروری نہیں کہ وہ کورونا کی علامات سے ہی مرے. ہوتا یہ کہ پہلے سے جو بیماری تھی, کورونا کی وجہ سے وہ بیماری حملہ کر دیتی ہے, ہارٹ اٹیک سے مر جاتا ہے آدمی. حالانکہ دل پہلے سے خراب تھا, اٹیک اب ہوا ہے. تو اٹیک کی ایک وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ اس پہ کورونا کا حملہ ہوا ہو, جس کی وجہ سے اس میں جو اپنی بیماری کے خلاف دفاع کی قوت تھی وہ قوت کیا ہو گئی, ختم. شوگر کا پیشنٹ کو کورونا ہوا, مرا وہ شوگر سے. تو لوگ اس کو کہہ رہے ہوتے ہیں یار یہ کوئی کورونا سے تھوڑی مر رہے ہیں. بھائی وہ شوگر سے جو مر رہا ہے تو اس شوگر کے پیچھے کیا مسئلہ تھا, کورونا کی ہسٹری تھی نا, کہ اس کے شوگر سے لڑنا اس کے لیے ممکن نہیں رہا. تو یہ خوب ذہن میں رکھیں کہ یہ جو بہت ساری اموات ہو رہی ہیں, میں مانتا ہوں ان میں بہت سی تو طبی اموات ہیں, کورونا کا اس میں دخل نہیں ہے, لیکن بہت ساری اموات کورونا کی ہیں, لیکن لواحقین مانتے نہیں ہیں. وہ ڈاکٹروں سے لڑ رہے ہوتے ہیں کہ یہ تو کورونا نہیں, یہ تو ہارٹ اٹیک ہے. تو ڈاکٹر کہہ رہا ہوتا ہے پازیٹیو ہے, کورونا ہے. تو ڈاکٹروں سے بلا وجہ کی پھڈا ایک جنگ شروع ہے. تو مجھے تو ڈر لگ رہا ہے ڈاکٹر ہسپتال چھوڑ کے بھاگ نہ جائیں سارے, اتنا ڈاکٹروں کو ٹینشن دی جا رہی ہے. او بھائی تمہاری فیلڈ نہیں ہے, وہ جو کہہ رہے ہیں مان لو نا. کہہ رہے میں بالکل ٹھیک تھا, میں ہاسپٹل گیا اور مر گیا وہ بندہ, ڈاکٹروں نے مارا ہے. ٹھیک تھا تو ہاسپٹل کیوں گیا بھائی؟ کہہ رہے ہمارا مریض بالکل ٹھیک تھا, ہاسپٹل لے کر گئے, ڈاکٹروں نے پازیٹیو نکال کے مار دیا. بھائی ٹھیک تھا تو پھر ہاسپٹل کیوں لے کر, اس مطلب کچھ چکر تھا نا. تو وہ 1-2 دن میں بھی بعض دفعہ موت ہو جاتی ہے, آپ ہٹے کٹے ہیں 2 دن میں مر جاتے ہیں. اور یہ بھی ہو سکتا ہے نہ مریں, الحمدللہ بچنے والوں کا ریشو مرنے والے سے زیادہ ہے, یہ ایک اچھی بات ہے. لیکن مر بھی تو ٹھیک ٹھاک رہے ہیں نا. تو جو مر رہے ہیں وہ بھی تو ہمارے مسلمان بھائی ہیں. ریشو کم ہے تو کیا صحیح ہے یہ کم ریشو بھی؟ بھائی جو بوڑھے بوڑھے ہیں وہ مر رہے ہیں, پہلے سے جو بیمار ہیں وہ مر رہے ہیں, تو اچھا ہو رہا ہے مر رہے ہیں. جو بیمار ہے اس کو چاہیے مر جائے, زندہ رہے تو اور تھوڑے دن بوڑھے لوگ اور زندہ رہ لیں تو بری بات ہے کیا؟ تو اس پہ خوش ہو رہے ہیں یار, بوڑھے بوڑھے مر رہے ہیں. تو بھائی کیوں مر رہے ہیں؟ وہ بوڑھے بھی تو ہمارا سرمایہ ہیں, ہم نے ان کو مارنے کے لیے تھوڑی شریعت نے کہا. ان کی تو زندگی زیادہ قیمتی ہے ہم سے, ان کا تجربہ زیادہ, ان کی وجہ سے برکتیں زیادہ نازل ہو رہی ہیں. حدیث میں آتا ہے انکم ترزقون بضعفائکم, تمہارے گھروں میں جو کمزور ہوتے ہیں نا ان کی وجہ سے تمہیں رزق ملتا ہے, تو وہ تو زیادہ اس کی قدر کرنی چاہیے. تو اس لیے احتیاط کریں بھائی تھوڑا سا. کیا کریں سوشل, ویسے تو اب اتنی بے احتیاطیاں ہو گئی ہیں کہ اب تو بس یہی ہے کہ تو لیکن پھر بھی کر لیں تو اچھی بات ہے. اچھا پھر بھی
مقدر میں ہوا تو ہو گیا, پھر صبر کریں, کوئی بات نہیں, ہو گیا تو ہو گیا, اللہ بچانے والا ہے, مارنے والا بھی کون ہے؟ اللہ ہی ہے. تو اگر بچا لے تو بھی ٹھیک ہے, مار دے تو بھی کوشش کریں بچنے کی. اللہ مارے تو زیادہ اچھا ہے نا, خود سے تو نہیں مرے آدمی. صحیح ہے نا. تو یہ تھوڑی احتیاط کر لیں. اور یہ جو بہت ساری اس دفعہ علماء تو بہت ہی دنیا سے جا چکے ہیں. اب دیکھو اس میں کتنے پروپیگنڈے, الٹی الٹی باتیں کہ یہ مولویوں کو نہیں ہو سکتا, علماء کو نہیں ہوگا, یہ انہی کو ہوگا, وہ چمگادڑ کھاتے ہیں, وہ یہ کھاتے ہیں. ڈاکٹر کہہ رہے تھے بھائی کسی کو بھی ہو سکتا ہے. تو بات ڈاکٹروں کی صحیح ثابت ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی ہے؟ دیندار لوگ تو زیادہ گئے ہیں اس میں, کیونکہ وہ احتیاط کم ہی کر رہے تھے نا, وہ زیادہ دنیا سے گئے ہیں دیندار لوگ اس میں. میں تو دیکھ رہا ہوں علماء کی پوری ایک, میں اگر پڑھ کے سنانا شروع کروں تو ایک لمبی فہرست ہے جن علماء کا انتقال ہوا, ایک لمبی فہرست ہے علماء کی جن کا, جو دنیا تبلیغی جماعت کے بھی ہیں, اس میں دارالعلوم دیوبند کے بھی ہیں, بنوریا کے بھی ہیں, بنوری ٹاؤن کے بھی ہیں, اور پنجاب کے مدارس کے بھی ہیں. بڑے علماء کی ایک لمبی طویل فہرست ہے. تو اس لیے ابھی بھی تھوڑا سا احتیاط کر لیں گے تو انشاءاللہ ثواب ملے گا. ہاں ایک اور بات کر دوں, یہ جو میں نے کلونجی اور سنا مکھی کے بارے میں جو میں نے بیان کیا ہے نا, کہ لوگوں نے کہا کہ یہ قہوہ پیو تو کرونا نہیں ہوگا, میں نے کہا اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے. تو لوگ یہ سمجھ رہے ہیں, اعتراضات آ رہے ہیں کہ میں حدیث کا انکار کر رہا ہوں. حدیث میں آتا ہے ان دونوں چیزوں میں کیا ہے؟ شفا ہے. تو یاد رکھو میں حدیث کا منکر نہیں ہوں, میری کیا اوقات, جب اللہ کے نبی نے کہہ دیا تو یقیناً شفا ہے. لیکن مجھے ایک بات بتاؤ, شفا تو کلونجی میں بھی ہے, شہد میں بھی ہے. اب آپ کہو حدیث سے یہ ثابت کرو کہ شہد میں کرونا کا علاج اس طرح سے پیو گے تو کرونا ٹھیک ہو جائے گا. تو یہ آپ کی اخپل تحقیق ہے, حدیث میں اس کا تذکرہ نہیں. حدیث میں ایک چیز کو مبہم رکھا ہے تو مبہم ہی رہنے دو. مبہم اس لیے رکھا ہے کہ اب یہ ڈاکٹر یا ماہر حکیم بتائیں گے کہ کس چیز میں کس طرح سے کھانے میں شفا ہے. ہو یہ رہا ہے کہ ریسرچ نہیں ہے, حدیث کا سہارا لے کے قہوہ بنا کے پلائے جا رہے ہیں. بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ تو حدیث میں قہوے کا ذکر تھوڑی ہے, یہ تو آپ کی اپنی تحقیق ہے. تو اگر تحقیق ہے تو سر آنکھوں پر, تحقیق نہیں ہے تو پھر سر آنکھوں پر نہیں ہے. لوگ کہتے ہیں میری تحقیق ہے, تو جب ہم محقق ڈاکٹروں سے رجوع کرتے ہیں کہ فلاں یہ کہہ رہا ہے کہ میری تحقیق ہے, وہ کئی ایسے آئے, ایک ڈاکٹر نے کہا میری ریسرچ ہے کہ یہ جو ہے نا, ابھی لیٹسٹ میں ایک ڈاکٹر ہیں دیندار بھی ہیں, انہوں نے کہا کہ میری ریسرچ ہے کہ اگر فولک ایسڈ کا استعمال آپ بڑھا دیں تو آپ پہ کرونا کے اٹیک کا خطرہ کم ہو جاتا ہے. بڑی زبردست ان کی بڑی ریسرچ, اور یہ ایکچولی یوں کر کے نا پوری خاندانی سے رپورٹ آ گئی. میں جب کیوں اس طرح کی ڈاکٹر کی تحقیق آتی ہے, چاہے وہ خود ڈاکٹر بھی کیوں نہ ہو, تو بہت سے جو ان سے بھی زیادہ ایکسپرٹ ڈاکٹر ہیں ان سے رجوع کرتا ہوں کہ بھائی ان سے تحقیق کرا لو, ایسا کچھ ہے بھی. تو میں نے اور بڑے جو باقاعدہ ریسرچ سینٹروں میں بیٹھے ہوئے ہیں جن کا دن رات کام ہی یہی ہے, ان کو میں نے بھیج دیا کہ یہ ڈاکٹر ہیں جو بڑے دیندار بھی ہیں, انہوں نے کہا فولک ایسڈ اور یہ اور ریسرچ کی ہے میں نے, وہ ان کو میں نے بھیجا. تو ان ڈاکٹر نے, نام لینے میں کوئی حرج نہیں ہے, ڈاکٹر خرم ہے یو کے میں, ان کو میں نے انٹرویو بھی شائع کروایا تھا, بہت بڑے ڈاکٹر ہیں. ان کو میں نے وہ آڈیو بھیجی کہ یہ بڑے ڈاکٹر ہیں, ان کی یہ ریسرچ ہے. تو ان ڈاکٹر کا رپلائی آیا, آڈیو بھیجی اور کہا یہ آڈیو میں ان ڈاکٹر کو پہلے بھیج چکا ہوں کہ محترم ڈاکٹر صاحب, یہ جو فولک ایسڈ پر آپ نے اتنی ریسرچ کی ہے, کہاں کی ہے, کس طرح کی ہے, اگر ہمیں کچھ حوالہ مل جائے تو بڑی نوازش ہوگی. کہہ رہے اس کا اب تک ان کی طرف سے جواب نہیں آیا. پھر انہوں نے بتایا کہ کوئی ایسی ریسرچ نہیں ہے, کچھ بھی نہیں ہے, کیونکہ ریسرچ کے جو اصول اور ضابطے ہیں وہ بین الاقوامی ہیں, وہ بین الاقوامی ضابطے ہیں کہ جب تک کوئی اس معیار پہ ریسرچ نہیں ہوتی اس کو ریسرچ نہیں مانا جاتا. اس میں اتنے لوگوں پہ تجربہ ہونا چاہیے, یوں ہونا چاہیے, یوں ہونا چاہیے, وہ کچھ بھی نہیں ہے. تو بیٹھ رہے ہیں, بناتے رہو, پھینکتے رہو, پھینکتے رہو, پھینکتے رہو. لوگ کہتے ہیں جو فولک ایسڈ کے ڈبے خالی کر دیے. تو اسی طرح یاد رکھو, کلونجی بھی کھاؤ, اس کے قہوے بھی پیو, سنا مکھی بھی کھاؤ, اس کے قہوے بھی پیو. وہ ویسے ہی کہ ایک چیز شفا کی ہے تو انشاءاللہ فائدہ ہوگا. لیکن جب ان چیزوں پر اعتماد کرو گے, نقصان اس کا یہ ہو رہا ہے کہ پھر لوگ احتیاط کرنا چھوڑ دیتے ہیں. سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے ہو؟ اور یہ بھی ایکسپرٹ حکیم یا ایکسپرٹ ڈاکٹر سے پوچھ کے پیو, کیونکہ ہر چیز کے سائیڈ افیکٹ بھی ہوتے ہیں. اب کلونجی میں شفا ہے, 2-4 دانے ہوتے ہیں نا, آپ نے چمچ بھر کے پی لیا تو شفا ہوگی آپ کو. شہد میں شفا ہے, شوگر کے مریض کو 2 چمچے شہد کھلاؤ, پھر اس کا شوگر لیول چیک کرو, مر جائے گا وہ.
تو بعض دفعہ یہ ہوتا ہے, ہمیشہ نہیں, کہ ایک کورونا کا پیشنٹ ہے یا پیشنٹ ہے نہیں, کمزور ہے پہلے ہی, اس کو سنا مکی پلا دیا, اس کو موشن لگ گئے اور کمزور ہو گیا, اس کی ریزسٹنٹ پاور بالکل ہی ختم ہو گئی. تو ڈاکٹروں سے ہم نے سنا ہے کہ بعض دفعہ سنا مکی کا قہوہ پینے سے کورونا کا اٹیک ہوا ہے. بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ تو اگر آپ کے پاس ڈاکٹروں کی رپورٹ ہے کہ فلاں آدمی سنا مکی پینے سے شفا ملی, اس کو یقیناً ملی ہوگی, تو ایسے بھی کیسز ہیں کہ پینے سے کیا ہو گیا. جیسے بہت سے ممکن ہے شہد پینے سے شوگر ٹھیک ہو جائے, چینی چھوڑ دی انہوں نے, قدرتی چیز پہ آ گئے, لیکن ایسے بھی تو ہوں گے کہ شہد پیا اور انا للہ ہو گیا ہوں. تو یہ ڈاکٹر کی فیلڈ ہے, اور ڈاکٹر بھی وہ جو تحقیق کر کے بتائے. پھینک, جیسے ہمارے ہاں بعض مولوی بھی پھینکو ہوتے ہیں, تحقیق نہیں ہوتی, تو آپ بڑے علماء سے رجوع کرتے ہیں کہ حضرت فلاں نے مولانا صاحب نے مسئلہ بتایا ہے, مفتی تقی صاحب سے آپ پوچھو گے یا کسی بڑے عالم سے یہ ایسا ہے, وہ بتائیں گے بھائی ایسا نہیں ہے. جیسے کل امریکہ سے ایک صاحب کا فون آیا, انہوں نے کہا میں نے بینک سے سودی رقم لے کے گاڑی خریدی, بزنس نہیں تھا میرے پاس, قرضہ لیا, گاڑی خریدی, اب میں کما رہا ہوں. تو ایک مولانا صاحب نے مجھے بتایا ہے کہ آپ نے جتنا قرضہ لیا ہے تو جتنی ارننگ آپ کی ہوگی وہ ارننگ آپ کے لیے حرام ہے, کیونکہ آپ نے سودی قرضے پہ گاڑی لی ہے. لہذا جتنی لیے پہلے وہ پیسے کیا کریں, صدقہ کریں. جب سارے صدقہ ہو جائیں گے پھر یہ رقم آپ کے لیے کیا ہو جائے گی, حلال. تو میں نے کہا بھائی نیم مفتی, جیسے نیم حکیم خطرہ جان, ایسے ہی نیم مفتی خطرہ ایمان. انہوں نے کہا چونکہ یہ سودی رقم لی حرام ہے. میں نے کہا بھائی جان سود آپ بینک کو دو گے, سود لیا تھوڑی ہے بینک سے. سودی قرضہ لینا گناہ ہے, لعنتی عمل ہے, مگر وہ قرضہ حرام تھوڑی ہوتا ہے. سود پہ قرضہ لینے کو تو منع کیا جائے گا, کیونکہ نبی نے فرمایا سود دینے والا لینے والا دونوں پر اللہ کی لعنت. تو یہ لعنتی عمل تو کر لیا, لیکن حرام وہ رقم نہیں ہے جو آپ نے لی ہے, رقم وہ حرام ہے جو آپ بینک کو دیں گے. بینک اس سے اگر اس خاص رقم سے کچھ خریدتا ہے تو بینک کے ذمہ لازم ہوگا کہ جو چیز خریدی ہے اتنی قیمت پہلے کیا کرے, صدقہ کرے. تو آپ کے لیے جو گاڑی آپ نے خرید لی قرضہ لے کے, تو گاڑی کی ارننگ آپ کے لیے حلال ہے, اور گاڑی بھی آپ کے لیے کیا ہے, حلال ہے. گناہ آپ کو ہوا کہ قرضہ لیا کیوں, تو اس پہ اب توبہ استغفار کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہے. آئندہ کے لیے توبہ کریں, نہیں لوں گا, گڑگڑائیں, لعنتی عمل اللہ سے اعلان جنگ ہے, تو توبہ کریں, گڑگڑائیں اللہ سے, بس اس کے علاوہ اب کوئی حل نہیں ہے. گاڑی چلائیں, پیسے اب وہ اس کی تلافی نہیں ہو سکتی, لیکن گاڑی کی ارننگ کیا ہے آپ کے لیے, حلال ہے. تو اسی طرح جیسے بڑے بڑے مسائل میں بعض مولانا ٹائپ کے لوگ بھی کنفیوز ہو جاتے ہیں, تو بڑے بڑے مسائل میں چھوٹے موٹے ڈاکٹر بھی کیا ہو جاتے ہیں, وہ غلط نہیں کر رہے ہوتے, اپنے لحاظ سے بیچارے امت کی خیرخواہی کر رہے ہوتے ہیں, وہ غلطی کا شکار ہوتے ہیں. تو ہر فن میں اس کے ماہرین کا اعتبار ہوتا ہے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو, سمجھا تھکیا یار. گردوں کے بارے میں یہ کھا لو تو کڈنی فیل ہو جاتا ہے, یہ کھا لو تو کڈنی. میں نے کڈنی کے اسپیشلسٹ سے پوچھا, میں نے کہا یہ کھانے سے کڈنی, کہہ رہے ہیں اس کا کڈنی سے کوئی تعلق ہے ہی نہیں, اس کا گھٹنوں سے تعلق ہے. صحیح ہے نا, یہ دوا کھانے سے کڈنی پہ ہی ہو جائے گا, یہ وہ بھائی. تو کڈنی اسپیشلسٹ واٹس ایپ پہ دیکھو, اڑے ہمیں بھی لگتا تھا یار کیا ریسرچ ہے یار, کیا خاندانی ریسرچ, انگلش دیکھو. تو لیکن جب وہ ماہرین سے رابطے ہوئے تو پتہ چلا بھائی ریسرچ کرنا ہر نتھو پتھو کا کام نہیں ہے, اس کے کچھ بین الاقوامی معیار ہیں, ان معیاروں کے مطابق کوئی ریسرچ پہ اترے گی تو پھر کیا ہوگا, اس کو ریسرچ کہا جائے گا, ورنہ سب پھینک ایک. اور یاد رکھو جتنے بڑے بڑے پھینکو پاکستان میں پائے جاتے ہیں, پہلے میں انڈیا کو بھی ساتھ ملاتا تھا, لیکن اب اندازہ ہوا کہ ہم الحمدللہ عسکری قوت میں انڈیا سے آگے, ملک سے محبت میں ہم انڈیا سے, سب کچھ ہوگا, پھینکنے میں ہم انڈیا سے آگے, ہاں پھینکنے میں بھی ہم انڈیا سے آگے. ہمارے ہاں جو ہول سیل کے حساب سے واٹس ایپ اور فیس بک پر پھینکو ہیں, پوری دنیا میں ایسے پھینکو آپ کو کہیں نہیں ملیں گے. ایک ٹماٹر بیچنے والا ہوگا, ریسرچ ایسے پیش کر رہا ہوگا آپ حیران ہو جاؤ گے یار, اور ہر چیز کے ان کو ڈاکومنٹ میں مل جاتے ہیں, ہر چیز کے ویڈیو بھی مل جاتی ہے, ثبوت بھی. یہ دیکھو مریض تڑپ رہا ہے, یہ دیکھو ڈاکٹر کیا کر رہا ہے, انجیکشن لگا رہا ہے, اور یہ دیکھو یہ زہر انجیکشن کے اندر کیا ہے, زہر ہے, یہ دیکھو لگا رہا ہے, یہ دیکھو تڑپ رہا ہے, یہ دیکھو, سب چیزوں کی ویڈیو مل جاتی ہیں. انسان کہتا ہے یار یہ کیا ڈاکٹر کسائی یہ کام نہیں کرتے یار. کامن سینس کی بات ہے نا, یہ ڈاکٹر تو ہمارے ہی, کوئی ہمارا کزن ہوگا, کوئی ہمارا چچا کا
چچا ہوگا, کوئی ماں, یہ سب اسی ماحول میں پیدا ہوتے ہیں. تو کیا ان کے ماں باپ نے ایسی تربیت کی ہے کہ مریضوں کو ٹیکے لگا لگا کے مارو؟ اتنے ظالم, 2-4 ہوتے ہوں گے, سارے اتنے ظالم ہو گئے یار, جو مریض آ رہے ہیں اس کو زہر کے انجیکشن لگا کے. میں خود ڈاکٹروں کے بہت خلاف ہوں بھائی, لیکن اتنا خلاف نہیں ہو یار, اتنے برے نہیں ہیں. ہاں تھوڑا بہت ٹوپیاں شوپیاں گھما رہے ہوتے ہیں کہ وہاں سے ٹیسٹ کرا لینا وہاں سے, کیونکہ وہاں سے ان کو کیا ملے گا, کمیشن. ادھر پڑوس والی مشینیں صحیح نہیں ہیں, وہ والی بہت, اتنا ٹوپی چلتی ہے, حرام ہے یہ بھی, لیکن یہ تو سبھی کر رہے ہیں نا. پیشنٹ کون سا نہیں کر رہا ہوتا, وہ کسی اور کو ٹوپی کرا رہا ہوگا. بھائی آپ ڈاکٹر کے پاس گئے, ڈاکٹر نے ٹوپی کرائی آپ کو, وہاں سے دوا لینا, اس کمپنی کی دوا لینا, حالانکہ دوسری کمپنی کا یہی فارمولا اس سے اچھا ہے, لیکن وہ والی کمپنی آپ کو سوئٹزرلینڈ کا ٹکٹ دے گی. تو یہ ٹوپی ڈاکٹر کرا رہا ہے آپ کو, تو آپ ڈاکٹر پہ اعتراض کرتے ہو, حالانکہ آپ اگر ڈاکٹر کی جگہ ہوتے تو پگڑیاں کرا رہے ہوتے آپ بیٹھ کے. کیا خیال؟ اور آپ جب اپنی شاپ پہ بیٹھتے ہو تو آپ کسٹمر کو اس سے بڑی ٹوپی کراتے ہو. تو ٹوپیاں تو سب کرا رہے ہیں, لیکن میرے بھائی زہر کے انجیکشن نہ آپ لگا رہے ہو نہ ڈاکٹر لگا رہے. یہ زیادہ ہو گئی ہے, یہ کیا ہو گئی ہے, زیادہ ہو گئی ہے. اتنا نہیں ہوتا. اللہ بچائے یار ایسی بات. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک.